محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي بن أبي طالب قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. قال فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا رسول الله يا أبتا. السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تعذن لي يا رسول الله أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي رضي الله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. وإمام عشت من وجنم بداية وبدأت ذركين ومامون برايا خدا وندن ما أردمت لاني
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے۔ راہب کو دی اولاد تو سب پر آیا ہوا، راہب کو دی اولاد تو سب پر آیا ہوا، تقدیر لکھنے والا بھی ان کا پابند ہے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے۔ تب سرا پھر کیا کرے ان کی ہمتوں پر، تب سرا پھر کیا کرے ان کی ہمتوں پر، بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بابا سے بلند درود بھیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے،
حسین باغ نبوت کا پھول ہے کافی دنوں کے بعد پھر بھی درود بھیجیے پھر بھی درود بھیجیے ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد قبر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شیخ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہائے قبر اصغر کی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار
دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی ہائے قبر اصغر کی. جزاک اللہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. بارے دیگر نعرہ صلوات. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على خیر خلق اشرف البریت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی اللہ محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان من، سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کی تمام تر زیارات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اور دوسری دعا یہ ہے کہ ہم نے جو بھی زیارت کی ہے، جو ہمیں ایک لقب ملا ہے کہ زائر امام حسین، زائر امام رضا، زائر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، خداوند عالم ہم اس لقب پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ ان دعاؤں کی قبولیت کے باواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان من، آپ ماشاءاللہ ایک بہت مقدس مقام مشہد روضہ امام رضا علیہ السلام پر تشریف فرما ہے، لیکن کیونکہ آج کا ہمارا عنوان غالباً اخلاقیات کے اوپر ہے، کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں.
وہ یہ ہیں کہ ہم وہاں دعائیں مانگتے رہے کہ خدایا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے، خدایا ہمیں شام کی زیارتیں نصیب ہو جائیں، خدایا ہمیں امام رضا علیہ السلام کی زیارتیں نصیب ہو جائیں۔ الحمدللہ وہ دعائیں ہماری قبول ہوئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، دیکھیں کچھ کڑوے گھونٹ ہوتے ہیں مگر وہ پینے ہوتے ہیں، صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ یہ دوائی آپ کو پینی ہے تو ہم پیتے ہیں اپنی صحت کے لیے۔ عزیزان من، اگر ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ یہ چیزیں آپ نہ کھائیں، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ہم ان چیزوں کے قریب تر بھی نہیں جاتے، بلکہ وہ ہمارے لیے بھلے ہم سال بھر کھاتے رہے ہوں، مگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا کہ یہ چیز اب آپ نے نہیں کھانی، شوگر کے مریض کو کہہ دیا کہ آپ نے میٹھا پھل نہیں کھانا، کوئی زبردستی بھی اسے کھلائے تو وہ نہیں کھائے گا۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، جب ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا تو ہم انسان ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ امام رضا علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ جن کی ہم زیارات کر کے آ رہے ہیں، اور وہ خداوند عالم جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ خداوند عالم بھی ہمیں کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان تو دنیا میں گیا ہے تو اس کام کو انجام دو، اس کو چھوڑ دو، اس کام کو انجام دو، اس کو چھوڑ دو۔ ہم ایک ڈاکٹر کا حکم تو مان لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو ہمیں کہتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو رازق ہے، جو رب و رحیم ہے، جو رحمان ہے، ہم ان کی باتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ وہ واقعاً ہم ٹال دیتے ہیں۔ کیسے ٹال دیتے ہیں؟ وہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ خبردار جھوٹ نہ بولو، کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ کہیں چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ہم بول بھی دیتے ہیں، اور پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ سامنے والے کو کس طرح ہم نے بے وقوف بنایا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ خبردار، اس نقطے پہ غور کیجیے گا، خبردار اپنے دوسرے بھائی کی غیبت مت کرو۔ اور اس کے لیے بہت سخت روایات ہیں، وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا۔ خبردار اپنے مومن بھائی کی غیبت، برائی مت کرو، اور ہمیں لذت آتی ہے، ہم اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب تو ایسے، فلاں صاحب تو ایسے، فلاں صاحب تو ایسے۔ وہ اللہ منع کر رہا ہے، لیکن ہم خداوند عالم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہی ائمہ علیہ السلام ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے چاہنے والا، تو جو دنیا میں گیا ہے، تو جو دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو ہمارا نمائندہ بن کے گیا ہے، تو ہم تم سے ان باتوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ تو جو ہمارا نمائندہ بن کر گیا ہے، لوگ تجھے دیکھیں تو وہ یہی کہیں کہ ہاں جب مولا علی کا چاہنے والا ایسا ہے تو وہ ذات کیسی ہوگی جس کو یہ چاہتا ہے، جب امام رضا علیہ السلام کا چاہنے والا ایسا ہے تو وہ مولا کس مرتبے کے مالک ہوں گے۔ ایک دفعہ بآواز بلندتر صلوات۔ دیکھیں روایات میں آتا ہے، کیونکہ اخلاقیات کے اوپر ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہ انسان جو دنیا میں آیا ہے اپنے زندگی کو بڑھاتا بھی ہے اور اپنی زندگی کو گھٹاتا بھی ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑھے، میں فرش اعضاء کی بھی ایک فضیلت آپ کو بتا دوں کہ فرش اعضاء کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک انسان فرش اعضاء پر بیٹھا رہتا ہے وہ لمحے اس کے زندگی کے کاؤنٹ نہیں ہوتے، بلکہ اس کو ایکسٹرا زندگی ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو کہا کہ انسان اپنی زندگی کو گھٹاتا بھی ہے، انسان اپنی زندگی کو بڑھاتا بھی ہے۔ ہم ہیں ماشاءاللہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے شہر والوں سے، اپنے ملک والوں سے، اپنے مذہب والوں سے بہت پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ زندگی بڑھنے کے طریقے، اور یقیناً ہر انسان چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ میں قبر کے قریب جاؤں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ بہت کم ہوتے ہوں گے جو
یہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہاں ہم قبر میں جائیں ہمیں جو ہے مولا کی زیارت نصیب ہو، یہ بہت کم ہوں گے ایسے۔ اب جب اس انسان کا اخلاق اتنا بہترین اخلاق ہے، اپنے ماں باپ سے ادب سے مل رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ادب سے مل رہا ہے، اپنے پڑوسیوں سے ادب و اخلاق سے پیش آ رہا ہے، اپنے محلے والوں سے ادب و اخلاق سے پیش آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں سے یہ ادب و اخلاق سے پیش آ رہا ہوتا ہے، وہ انسان اس کی زندگی بڑھنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ بار الہ تو نے اتنا اچھا ہمسایہ ہمیں عطا کیا ہے، اتنا اچھا پڑوسی ہمیں عطا کیا ہے، بار الہ تو اس کی زندگی بڑھا دے۔ کتنا پیارا آدمی ہے، ہر انسان کے مشکلوں میں کام آتا ہے، ہر پریشان انسان کے مشکلوں میں کام آنے والا ہے، یا اللہ تو اس کی زندگی بڑھا دے۔ تو اس انسان کی جب اس انسان کی اگر زندگی گھٹ رہی ہوتی ہے تو ان لوگوں کی دعاؤں سے اب اس انسان کی زندگی بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ جب اتنے انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں کہ بار الہ اس کی زندگی بڑھا دے، یہ بڑا اچھا پڑوسی ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑوں سے اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ ماں باپ سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، جب یہ دعائیں خدا کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو خداوند عالم اس انسان کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا رخ اس کا بالکل برعکس آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے کہ اس نے محلے والوں کو پریشان کر رکھا ہے، اس نے اڑوس پڑوس کو پریشان کر رکھا ہے، ماں باپ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اخلاق ایسا ہے، ورنہ یقین جانیے کہ ماں باپ تو اس اولاد کے لیے کتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں، لیکن اب سب اس سے پریشان ہو رہے ہیں ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ اب وہ لوگ جو اس سے پریشان ہو رہے ہیں وہ ایک دفعہ اس کے لیے عجیب عجیب کلمات ادا کرتے ہیں، وہ کلمات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آتے ہیں۔ اب یہ انسان جس کی زندگی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، جس کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، اب اس انسان کی ان حرکات و سکنات کی وجہ سے زندگی گھٹنے لگتی ہے، زندگی کم ہونے لگتی ہے۔ عزیزان من، یہ ہم سب کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بڑھائیں یا گھٹائیں۔ انسان زندگی میں اتنا محو ہو چکا ہے کہ اسے آخرت بھول گئی ہے کہ مجھے ایک دن جانا بھی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کرنی ہے، ایک دن یہ ملک الموت بھی آئے گا اور میری روح کو قبض کرے گا۔ یہ انسان زندگی میں خدا جانتا ہے اتنا محو ہو چکا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ علامہ عباس قمی اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ آپ تک پہنچاؤں، لیکن اس سے پہلے آپ سلوات پڑھتے ہیں محمد وہ لکھتے ہیں کہ ایک انسان خواب میں ہے، عالم غفلت میں ہے، سو رہا ہے اور وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کو مختلف زاویوں سے بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ دیکھتا ہے، عزیزان من آپ کہیں گے کہ مولانا تو انہی چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے، تو ظاہر یہ ہم یہاں درس سیکھنے آئے ہیں، درس لینے آئے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک صحرا و بیابان میں ہوں، ایک صحرا اور بیابان میں ہوں جہاں پہ کوئی گھر وہ وغیرہ انسان ذات نظر نہیں آ رہا، اور میرے پیچھے ایک مست اونٹ بھاگ رہا ہے اور میں بھاگے جا رہا ہوں، لیکن وہ اونٹ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ عزیزان من غور کیجئے گا، اور یہ انسان کہتا ہے کہ میں بہت تیزی سے بھاگ رہا ہوں مگر مجھے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی کہ میں کہیں چھپ جاؤں، کہ میں کسی کا سہارا لے لوں، کوئی چیز عزیزان من اس کو نظر نہیں آ رہی، اور وہ مست اونٹ اس کے پیچھے پیچھے گویا اس کو کاٹنے والا، اس کو کھانے والا ہے، اور یہ مسلسل بھاگ رہا ہے۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اوپر، کنویں کے برابر میں ایک درخت ہے۔ اس درخت کی ٹہنیاں جو ہیں یہ ان سے لٹک جاتا ہے، مگر ان ٹہنیوں کا رخ جو ہے اس کنویں کی طرف ہوتا ہے۔
اب جو یہ انسان ان ٹہنیوں سے لپٹ گیا ہے، اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے؟ اوپر شہد کا چھتا ہے اور وہاں سے بہترین تازہ شہد آ رہی ہے. غور کیجیے گا، بہترین تازہ شہد آ رہی ہے اور یہ اس شہد کو چوسنا شروع کرتا ہے. اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ جن ٹہنیوں میں یہ لٹکا ہوا ہے ان ٹہنیوں کو کچھ چوہے بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں، اور یہ انسان اس شہد کی لذت میں محو ہے. اور نیچے کیا دیکھ رہا ہے؟ جس کنویں میں جس ٹہنیوں سے لٹک رہا ہے، نیچے جو کنواں ہے اس میں سانپ بلائے اژدہا ہے جو کہ منہ پھاڑے ہوئے بیٹھے ہیں کہ یہ انسان نیچے آئے تو ہم اسے اپنا شکار بنائیں. عزیزان من، اب یہ انسان جو لٹکا ہوا ہے کیا دیکھتا ہے کہ وہ ٹہنیاں ایک دفعہ کٹ جاتی ہیں اور یہ انسان نیچے اس کنویں میں غرق ہو جاتا ہے. پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ انسان، یہ جو شہد تو چوس چوس کے پی رہا تھا، جس سے لذت حاصل کر رہا تھا، یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں. دنیا کی رنگینیوں میں انسان اتنا کھو چکا ہے، انسان اتنا محو ہو چکا ہے کہ یہ بھول گیا ہے کہ مجھے ایک دن اس قبر میں، یعنی کہ جو کہ کنواں ہے، اس قبر میں بھی جانا ہے. اور وہ قبر، جو قبر یہ کہتی ہے کہ اے انسان تو آ تو صحیح، میرے اندر سانپ بھی ہیں، میرے اندر بچھو بھی ہیں، میں تاریکی کا مقام ہوں. اور پوچھا کہ یہ جو مرد اونٹ پیچھے بھاگ رہا تھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ انسان، یہ تیری زندگی ہے جو تو مسلسل دوڑ رہا ہے موت کی جانب، اور یہ جو پیچھے تیرے بھاگ رہا تھا یہ موت ہے جو تیرے تعاقب میں ہے کہ ایک دن یہ تجھے پکڑ لے گی. اور یہ جو ٹہنیاں ہیں یہ کیا ہے؟ کہا کہ اے انسان، یہ جو ٹہنیاں ہیں نا، یہ تیرے عارضی سہارے ہیں. یہ یار، دوست، عزیز، اقارب، عزیزان من، حقیقت یہ ہیں. یہ سب عارضی سہارے ہیں، قبر تک ہیں، سوئیں تک ہیں، 40ویں تک ہیں، آگے چلو برسی تک ہوں گے. کچھ عرصے کے بعد وہ باپ بھی اپنے دل کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب بیٹا واپس نہیں آئے گا. ماں بھی سمجھ جاتی ہے کہ ہاں جو چیز چلی گئی اب اس کے لیے کیا رونا. بہنیں بھی برداشت کر لیتی ہیں، بھائی بھی برداشت کر لیتے ہیں. وہ دوست جو ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، آہستہ آہستہ وہ دوست بھی اس کی موت کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ سب انسان کے عزیزان من عارضی سہارے ہیں. اور یہ جو شہد ہے، یہ انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا محو ہو چکا ہے، خدا جانتا ہے، اتنا محو ہو چکا ہے کہ یہ بھول گیا ہے کہ ایک دن موت بھی آنی ہے اور مجھے اس قبر میں بھی جانا ہے. درود پڑھ دے محمد اور یاد رکھیے، ائمہ علیہ السلام نے ہمیں ان سے بچانے کا درس بھی دیا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے، ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا. یہ جو قبر کی تاریکی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور کئی ائمہ معصومین علیہ السلام سے ارشادات ہیں کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے، اور یہ کون نہیں چاہتا ہوگا، ہم سب چاہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قبر کی تاریکی، اندھیرا ختم ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. اگر انسان چاہتا ہے کہ تاریکی جو قبر میں ہے یہ ختم ہو جائے، قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرے تو قبر اس کی منور ہو جائے گی. اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ سانپ بلائے بچھو ہٹ جائے
تو صدقات و خیرات زیادہ کیا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ انسان کی زندگی اس دنیا میں بھی سنور جائے گی. اس دنیا میں اس کے سامنے جتنے بھی حالات آنے ہوں گے، جتنے بھی برے ایکسیڈنٹ اس انسان کے سامنے آنے ہوں گے، ان صدقات کی وجہ سے وہ سب ڈل جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا لکڑیاں کاٹنے، تو فرمایا کہ اس شخص کی آج موت ہو جائے گی. صحابہ ساتھ کھڑے تھے، یار و انصار ساتھ کھڑے تھے، کہا کہ اس شخص کی آج موت ہے. کچھ دیر کے بعد دیکھا شام کو وہی شخص لکڑیوں کا گچھا سر پہ رکھے ہوئے واپس آ رہا ہے. دوستوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو سچ ہی فرماتے ہیں، لیکن وہ شخص تو زندہ واپس آ گیا ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی موت ہونی ہے. وہ شخص تو زندہ واپس آ گیا ہے. نبی نے کہا کہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں. آپ گئے اس کے گھر، پوچھا کہ شخص آج تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے تو ایسی کوئی نیکی نہیں کی ہے. کہا نہیں، بتاؤ آج تم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے؟ کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی نیکی نہیں کی، البتہ میں جب صبح روٹی کھانے والا تھا تو ایک سایہ یا دروازے پہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، ایک روٹی جو میری تھی، میرے حصے کی تھی، جو مجھے لے کے جانی تھی، وہ میں نے اٹھا کے اس کو دے دی. کہا کہ اب جو تو لکڑیاں کاٹ کے لایا ہے وہ دکھا دے مجھے. اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سانپ ان لکڑیوں کے اندر، جس کو یہ لکڑی سمجھ کے لے کر آیا تھا، ان لکڑیوں کے درمیان وہ سانپ، اور اس سانپ کے منہ کے اندر پتھر آیا ہوا ہے. کہا کہ شخص اس سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے آج تیری موت ہونی تھی، لیکن جو تو نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقات عطا کرتی ہے، ان صدقات کی وجہ سے، ان خیرات کی وجہ سے خداوند عالم نے تیری زندگی کو بچا لیا. صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان من. اچھا اخلاقی انسان کو اچھا انسان بناتا ہے. یاد رکھیے گا، میں کافی دفعہ اپنے دوستوں سے کہہ چکا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور واجب ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ انسان بن جائے. جب تک اس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ انسان صرف ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے، صرف ایک ڈھانچہ ہے. باقی جب تک اس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے، اچھی گفتار نہیں ہے، تو یہ انسان کسی کام کا نہیں ہے. عزیزان من، میں نے آپ کے سامنے جو سورہ مبارک تلاوت کی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بتحقیق عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے. یا اللہ، کیا کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو خسارے میں نہ ہو؟ اللہ کی آواز ہے کہ ہاں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہاں ایسے انسان جو صاحبان ایمان ہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں وہ انسان جو صاحبان ایمان ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے. یا اللہ، صرف ایمان کا ہونا کافی ہے؟ کہا کہ نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس انسان کے پاس حق بھی ہونا چاہیے. یا اللہ، کیا صرف حق ہی کافی ہے؟ کہا کہ حق کے ساتھ ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس انسان کے پاس صبر بھی ہو. عزیزان من، حقیقت یہی ہے جو ہمیں ائمہ علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے حبیب، اے میرے پیارے حبیب، یہ جو مسلمان بار بار آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے، ہم اللہ والے، ہم اللہ والے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، تیری اتباع کریں. جب تک یہ تیری اتباع نہیں کریں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی. جب یہ تیری اتباع کر لیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، خداوند عالم ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. ایک مختصر سا واقعہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ جاتے ہیں،
ایک یہودی عورت آپ کے واقعہ سنے ہوئے ہیں کچرا پھینکتی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کچرا نہیں پھینکا. آپ اور ہم ہوتے تو ہم تو شکر ادا کرتے کہ اچھا ہی ہوا. پہلے تو جب وہ کچرا پھینک رہی ہوتی, اگر اس مقام پر آپ اور ہم ہوتے نہ جانے ہم تو اس کو جا کے گھر میں کتنی سنا کے آتے. لیکن ذات پیغمبر ہے, وہ یہ حرکت روزانہ کرتی ہیں, لیکن آپ کپڑوں کو جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیمار ہو گئے. صحابہ سے پوچھا, کہا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گئے. تو اخلاق کریمانہ دیکھیں. آپ اور ہم ہوتے تو دعا کرتے اچھا ہوگا, ایسا کرے گی تو ایسا ہی ہوگا. لیکن اخلاق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ آپ اس کے گھر جاتے ہیں. نوجوان بچوں کے لیے ہیں, نوجوان بھائیوں کے لیے, آپ اس کے گھر جاتے ہیں, جا کے خیریت معلوم کرتے ہیں. جب اس عورت نے یہ اخلاق دیکھا, یہ کردار دیکھا, وہ آیت یاد رہے, فَاتَّبِعُونِی, ہے میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ تیری اتباع کریں. اب جب اس عورت نے اخلاق کریمانہ دیکھا, عزیزان من, فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ انسان حالات کیسے بھی ہوں, صبر اور حق اور برداشت سے کام لو. عزیزان من, اپنی وہ زبانیں, اب آخری آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ کی ذہنات کو تمام, وہ ہمارے ہونٹ, وہ ہمارے رخسار, میں اس دن بھی بیان کر چکا ہوں, دوبارہ جو حضرات نہیں تھے ان تک میرا ایک میسیج, ایک پیغام میں پہنچ جائے. ہمارے وہ رخسار, ہمارے وہ ہونٹ, ہمارے وہ ہاتھ جو ذریعے ائمہ علیہ السلام سے مس ہو چکے ہیں, یاد رکھیے گا, جو ذریعے ائمہ علیہ السلام سے مس ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ ہم 8 معصومین کی زیارت کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جناب سیدہ, جناب رقیہ, جناب مولا عباس کی زیارت الگ ہے. ہماری یہ ہونٹ بوسہ لے چکے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زری کا. ہماری یہ زبان زیارت وارثہ پڑھ چکی ہے. ہماری زبان زیارت امام رضا علیہ السلام پڑھ چکی ہے. ہمارے ہاتھ مس ہو چکے ہیں ائمہ علیہ السلام کی ذریعے مقدس سے. خدا را, اب وہ ہونٹ, وہ ہاتھ, وہ پیشانی, وہ رخسار جو اتنے معصومین کی ذریعہ مقدس سے مس ہو چکے ہیں, اب ان ہونٹوں سے کبھی غلط لفظ نہیں نکلنا چاہیے. آپ ظاہرے, ہم سب ظاہرے امام حسین علیہ السلام ہیں. اب ہمارے ہاتھ کبھی کسی پر غلط نہیں اٹھنے چاہیے. ہم جاتے ہیں اپنے ملک میں, ہم آ رہے تھے نجف سے کربلا, کربلا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آپ کے ہاتھوں کو بوسے دے رہے تھے, لوگ آپ کی پیشانیوں کو بوسے دے رہے تھے. کیوں؟ صرف ظاہر امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے. وہ رخسار ہمارے جو امام حسین علیہ السلام کی ذریعے سے مس ہو چکے ہیں, باقی ائمہ علیہ السلام کی ذریعات سے مس ہو چکے ہیں. اب ان رخسارات پر, اب ان چہروں پر کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے جو امام حسین کو ناپسند ہو. اب جو ہمارے قدم سید شہداء کی زری کی طرف اٹھ چکے ہیں, اب ہم 2 دن میں ودا ہونے والے ہیں مولا رضا علیہ السلام سے. مولا رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ملتا ہے, مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی فضیلت کو پہچانیے گا, مولا فرماتے کہ اگر کوئی شخص میری زیارت تک نہیں پہنچ سکتا, اگر میرا زائر جو زیارت کر کے جا رہا ہے اگر اس کا بھی استقبال کر لے, اس کی زیارت کو جائے, اس وجہ سے کہ یہ مولا رضا کی زیارت کر کے آ رہا ہے, گویا اس نے میری زیارت. کتنا بلند مقام ہے ہم کا.
کتنے عظیم مرتبے پر ہم فائز ہو چکے ہیں. خدا را اب کوئی ہمیں یہ تانا نہ دے ملک میں کہ ارے تم جیسے پہلے تھے زیارت کر کے آئے ہو پھر بھی ویسے کے ویسے, تمہارے اندر تو کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی. ایک لفظ جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ, اے مولا کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے. اس پہ غور کیا کریں. وہ مولا ہم سے یہ کہتے ہیں کہ شخص پابندی وقت کے ساتھ اول وقت میں نماز ادا کرو. یہ کہنا کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے, تھوڑا اپنا محاسبہ کریں ہم لوگ کہ ہم مولا کی وجہ سے وقت پر جب نماز ادا نہیں کر سکتے, مولا کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرو, بچوں پر شفقت کرو, یتیموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ. جب ہم مولا کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ کیا صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے؟ عزیزان من, یہ جو تمام واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور خداوند عالم ارشاد بھی فرما رہے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, انسان گھاٹے میں, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے بھی جو ایمان لے آئے, وتواصوا بالحق, جو حق کی تلقین کرتے رہے, وتواصوا بالصبر, اور جن کے پاس صبر تھا. خدا جانتا ہے کہ اگر آپ کو صبر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ جائیے. میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ مولا عباس کے مسائل پڑھوں, لیکن کہیں بھی مجھے موقع نہیں ملا. وہ بہنیں, وہ سیدزادیاں, وہ بچے جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے, خدا جانتا ہے جب تک مولا عباس کا علم تھا نا, بہت غارت تھی بچوں کو, خصوصاً جناب زینب کو بڑی غارت تھی. ارے بچوں گھبراؤ نہیں, ارے بیویوں گھبراؤ نہیں, میرا عباس جیسا بہادر بھائی صاحب نہیں, ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں آزادار امام حسین علیہ السلام, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب سب یار و انصار چلے گئے, بچوں کی لتش 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 کی آوازیں بلند ہو رہی. مولا عباس بار بار آتے ہیں امام حسین کی خدمت میں, کہتے ہیں آقا مجھ سے بچوں کی لتش کی آواز برداشت نہیں ہوتی. مولا حسین فرماتے ہیں بھیا عباس, ارے بھیا عباس تجھے کیسے جانے دوں, تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. مولا عباس ایک دفعہ دائیں دیکھتے ہیں, ارے پھر بائیں دیکھتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اے میرے آقا وہ فوج کہاں ہے جس کے عباس سپہ سالار تھے, وہ فوج کہاں رہی. آزاداران امام مظلوم کربلا, آپ سب مولا رضا کو پرساتے ہیں مولا عباس کا. آزاداران امام علی مقام اتنے دیر میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ, ارے 3 دن سے سوکھا ہوا مشکیزہ لائی, کہا کہ میرے چچا ارے آقا سے باتیں بعد میں کیجئے گا, اے بابا ذرا میرے چچا کو اجازت دو, ارے پانی کے 2 گھونٹ لے کر آئے, ارے اب مجھ سے علی اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. مولا حسین فرماتے ہیں بیٹا سکینہ ارے ذرا سوچ سمجھ کر بھیجئے, ارے جب شام غریبہ ہوگی, ارے جب کوئی نہیں ہوگا, ارے ظالم شمر ہوگا, اے بیٹا سکینہ تجھے عباس بہت یاد آئے گے, اے بیٹا تو پکارتی رہے گی لیکن تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. مختصر کرو, مولا عباس وہ مشکیزہ لے کر چلے, ارے مشک سکینہ کو دریا میں لیا, ارے دریا
دریا سے پانی لیا. اب جو مولا عباس چلے خیام کی جانب چلے، وہ خیام جو آپ دیکھ کر آئے، جن کی زیارات آپ کر کے آئے، ایک لائن ایسا بار کیا، ارے مولا عباس کا ایک بازو قلم ہوا، اس بازو کی بھی آپ قلم جہاں قلم ہوا ہے اس کی بھی زیارت آپ کر کے آئے. ایک لائن ایسا بار کیا کہ مولا عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا، مشک سکینہ کو دانت میں لیا، منہ مقدس میں لیا، اور مولا عباس کی کوشش ہے کہ کسی طرح مشک سکینہ خیام میں پہنچ جائے. ایک لائن کہتا ہے کہ میں نے بہت غور کیا کہ عباس ہر طرح سے زخمی ہو چکے ہیں، مگر ایسی کون سی ڈھارس ہے، ایسی کون سی قوت ہے جس قوت کی بنا پر مولا عباس چلے جا رہے ہیں. یہ لائن کہتا ہے کہ میں نے جب سوچا کہ ہاں یہی مشک سکینہ ہے، ارے جس کی ڈھارس میں عباس چلے جا رہے ہیں، آزادارو ایک تیر آیا، ارے مشک سکینہ میں لگنا تھا، مولا عباس اینٹ سے زمین پر آئے، آواز دی آقا ہو ادرکنی، اے میرے آقا میری مدد کو آئیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین یا حسین یا منگل کا روز ہے، شب بود، اس لیے ابھی دعائے توسل کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد نہا خوانی ہوگی. آپ حضرات تشریف رکھیں اپنے مقامات. محمد و محمد صلی اللہ قبلہ نہیں ہو جائیں، قبلہ اس طرف ہے. برائے خوشنودی چاردہ معصومین علیہم السلام بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا مولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة
سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة
اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجاج أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
وجيها عند الله اپنی اپنی حاجات خدا کی بارگاہ میں پیش کیجیے. بارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. بارہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں بارہ تجھے واسطہ باب الحوائج کا ان مومنین کو صاحب اولاد فرما. دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خصوصاً مملکت اسلامیہ پاکستان میں مومنین جو پریشان حال ہیں مشکلات کا شکار ہیں بارہ مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اپنی آخر حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسین یا 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 حسین. عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام گزری قلق زیادہ کہاں تم پہ یا امام حضرت نے تین بار کہا شام 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 آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا. آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا. آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا. آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا. کیا دیکھ کے آنکھوں نے کیا دیکھ کے آنکھوں نے میری خون بہایا. آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا. آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا. عابد کی نگاہوں میں وہی رہتا ہے منظر قلب میں نبی زادیاں
اس حال میں دیکھا پھر گرتا رہا خاک پہ سر نیزے سے اس کا نام سے نبی میرا نام سے نبی میرا وہ دیکھ نہ پایا میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا نامحرموں کا دھیان بٹانے کو سنا پر قرآن کی تلاوت وہاں کرتے رہے سرور موجز نعمان موجزہ موجز نعمان موجزہ یوں سب کو دکھایا میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا پتھر کوئی برساتا تو باقی کوئی کہتا پتھر کوئی برساتا تو باقی کوئی کہتا اور قیدیوں کے رونے پہ مجمع سبھی ہنستا گھائل تھے سبھی قیدی اور گھائل تھے سبھی قیدی اور بازار سجاتا میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا پابند رسن بیویاں تھی ناکوں کے اوپر اور سارے شہیدوں کے تھے نیزوں پہ رکھے سر زنجیروں میں جھگڑا ہوا زنجیروں میں جھگڑا ہوا میں آگے کھڑا تھا میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا ایک موڑ پہ نہ جانے پہر کتنے گزارے بازار سے پھر شام کے دربار میں پہنچے 700 کرسی نشی 700 کرسی نشی وہ وقت کٹھن تھا میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا سادات کٹہرے میں تھے اور تخت پہ بدکار سادات کٹہرے میں تھے اور تخت پہ بدکار دربار میں پھر گونج اٹھی حیدر للکار خطبہ زینب میں خطبہ زینب میں وہاں لہجہ علی کا میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا دربار سے زندہ میں ہوئے قید سبھی ہم زندہ میں سکینہ کا ملا ہم کو نیا غم زنجیر میں جھگڑے ہوئے زنجیر میں جھگڑے ہوئے ہاتھوں پہ تلاشا میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا ان ہاتھوں سے دفنایا ہے زندان میں بہن کو پھر ہو کے رہا کربلا میں
شاہ زمن کو برقد انہی ہاتھوں سے برقد انہی ہاتھوں سے 72 کا بنایا میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا میں فرش بچھاؤں تو چلے آنا میرے گھر اور عشق بہانا میرے مظلوم پدر پر رونے کا پوچھو گے تو رونے کا پوچھو گے تو پھر میں یہ کہوں گا میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا اے آصف و موسیٰ یہی فرماتے تھے سجاد گزری ہے جو ہم پر وہ سنا نہ سبھی افتار مجلس میں جو جانا تو مجلس میں جو جانا تو میرا نام یہ پڑھنا میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا آؤ میں بتاؤں کہ ہوا شام میں کیا کیا بین ہے سکینہ کا اے چچا تمہارے بعد قتل ہو گئے بابا اے چچا تمہارے بعد بین ہے سکینہ کا اے چچا تمہارے بعد قتل ہو گئے بابا اے چچا تمہارے بعد چھن گئے میرے گوہر لٹ گئی میری چادر چھن گئے میرے گوہر لٹ گئی میری چادر ظلم ہو گئے کیا کیا اے چچا تمہارے بعد سکینہ کا اے چچا تمہارے بعد قتل ہو گئے بابا اے چچا تمہارے بعد میرے اکبر و اصغر سو گئے ہیں مقتل میں میرے اکبر و اصغر سو گئے ہیں مقتل میں رہ گئی ہوں میں تنہا اے چچا تمہارے بعد بین ہے سکینہ کا اے چچا تمہارے بعد قتل ہو گئے بابا اے چچا تمہارے بعد ایک بھائی عابد ہے جو اسیر ظلمت ہے ایک بھائی عابد ہے جو اسیر ظلمت ہے قید ہے سبھی کنبہ اے چچا تمہارے بعد بین ہے سکینہ کا اے چچا تمہارے بعد قتل ہو گئے بابا اے چچا تمہارے بعد غم پہ غم اٹھاتی ہوں اشک میں بہاتی ہوں غم پہ غم اٹھاتی ہوں اشک میں بہاتی ہوں بندھ گیا گلا میرا اے چچا تمہارے بعد بین ہے سکینہ کا اے چچا تمہارے بعد قتل ہو گئے بابا اے چچا تمہارے بعد گال ہو گئے کان ہو گئے زخمی آن ہو گئے نیرے آن ہو گئے زخمی چل
हो गए बाबा, है चचा तुम्हारे बाप। शहर की लाश पर मैंने खाए हैं तमाचे भी, शहर की लाश पर मैंने खाए हैं तमाचे भी। यूं मिला मुझे पुरसा, है चचा तुम्हारे बाप, बहन है सकीना का, है चचा तुम्हारे बाप। कत्ल हो गए बाबा, है चचा तुम्हारे बाप। शाम से गुजरना है, हर कदम पे मरना है, शाम से गुजरना है, हर कदम पे मरना है। ये सितम भी अब होगा, है चचा तुम्हारे बाप, बहन है सकीना का, है चचा तुम्हारे बाप। कत्ल हो गए बाबा, है चचा तुम्हारे बाप। है दुआई मिदहत की जाके कब्र गाजी पर, है दुआई मिदहत की जाके कब्र गाजी पर। एक दिन पढ़े ना हा, है चचा तुम्हारे बाप, बहन है सकीना का, है चचा तुम्हारे बाप। कत्ल हो गए बाबा, है चचा तुम्हारे बाप। या हुसैन 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 या हुसैन। बेवतन ये मेरा मौला रज़ा है, मज़लूम 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 बेवतन ये मेरा मौला रज़ा है। जिसको ज़हर लोगों है, जिसको ज़हर लोगों मुसलमान ने दिया है, मज़लूम बेवतन ये मेरा मौला रज़ा 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 है। सब आंखें करो बंद, दुहाई है दुहाई, एक बीवी अज़ादारों यहाँ शाम से आई, लिपटी है जनाजे से, लिपटी है जनाजे से, नहीं सर गिरदा है, मज़लूम बेवतन ये मेरा मौला रज़ा 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 है। सब आंखें करो बंद, दुहाई है दुहाई, एक बीवी
میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی کلثوم رقیہ بھی ہے معصوم قم بھی وہ بی بی ہے کربل میں وہ بی بی ہے کربل میں لٹی جس کی ابا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا 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 ہے آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی کلثوم رقیہ بھی ہے معصوم قم بھی وہ بی بی ہے کربل میں وہ بی بی ہے کربل میں لٹی جس کی ابا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے یا حسین 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 الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع اے حسین پھر کہاں ہوں گی یہ بزم آرائیاں پھر کہاں یہ علم اور یہ غم کے نشان پھر کہاں ہوں گی یہ مجلسیں پھر کہاں ہوں گی یہ مجلسیں پھر کہاں ہوں گی یہ شب کی بیداریاں الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا آپ کا حق نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع اے حسین میرے مہمان ہیں آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام الوداع الوداع
آدم کو سجدہ کیا، روز عاشور عالم پہ روشن ہوا، کند خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا، کند خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا، تو نے انسانیت کا بھرم رکھ لیا، مشرقین الوداع، ہر مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع الوداع مجلسیں ماتم و نوحار غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے، الوداع 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 اے حسین، الوداع جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا
ویسے ہی روز و شب بانٹا ہے شفا تیرا سہنے شفا یا امام رضا 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 کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں تیرے معروف نے باندھی ہے سمندر کی حدیں بڑھتی طوفان کا رخ بدلتا گیا اس نے جب دی صدا یا امام رضا 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 میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دروف داد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا یا امام رضا 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 میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دروب داد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا یا امام رضا 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 التجا آپ سے کرتی ہوں امام ہاشم اس کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا یا امام رضا 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 اپنے اس میر کو انمول بنا دے مولا مجھ کو اس دور کا بہلول بنا دے مولا میں عزادار ہوں کفش بردار ہوں تیرے خدام کا یا امام رضا 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 برائے خوشنودی امام رضا بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیادہ سے پہلے دو گزارشات کہ آج کراچی میں میرے سسر کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ مرحوم سجاد حسین ولجنوس علی کے عیسیٰ صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش کر لیں اور ساتھ ساتھ آج کی رات مرحوم کو نماز وحشت میں ضرور یاد رکھیے گا. مرحوم کا نام ہے مرحوم سجاد حسین ولجنوس علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ذرا سے پہلے اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ صبح
ٹھیک 8 بجے اطراف کی زیارت کے لیے روانہ ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر 8 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے تو تمام کے تمام افراد کا تعاون درکار ہوگا. آپ تمام وقت پر اتریں گے تبھی ہم وقت پر ان زیارتوں کے لیے روانہ ہو سکیں گے. کوشش کیجیے کہ 8 بجے تمام کے تمام افراد نیچے آ جائیں تاکہ ہم وقت مقررہ پر روانہ ہو سکیں. اور بہرحال تاخیر کی ایک روش اور ایک دستور کل اس کا خاتمہ ہو سکے. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا. متوجہ سر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناء. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني إلى زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.